ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جی ہاں ناظرین، سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی شامل ہیں۔ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کے معاملہ عدالت کی ہدایت پر اخبارات میں اشتہار جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال اٹھا۔ عدالتی فیصلے کا اثر عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خواہش مند امیدوار چاہیں تو سپریم کورٹ میں اپنا جامع تحریری بیان جمع کروا سکتے ہیں۔ مذکورہ اپیلوں اور دیگر مقدمات کی سماعت 2 جنوری کو 7 رکنی بینچ کرے گا۔ 2008 کے عام انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت گریجویشن تھی۔ نااہلی اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو تاحیات نااہلی کے ساتھ 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ 2 سال سزا کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں زیر التوا ہے۔ سزا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 232 کلاز 2 کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے۔ حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ درخواست کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم 26 جون 2023 کو کی گئی۔ جب الیکشن ایکٹ سیکشن 232 کلاز 2 کو چیلنج کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو وکلاء کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا گیا اور تمام وکلاء نے کہا سپریم کورٹ کے حکم اور الیکشن ایکٹ سے غیر ضروری کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اس لیے عام انتخابات سے پہلے اس عدالت کا فیصلہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران مختلف گفتگو ہوئی، مختلف وکلاء اور سائلین سے سوال و جواب ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا اور اٹارنی جنرل نے جواب میں کہا جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلریشن اپنی جگہ قائم ہے، یعنی اس فیصلے میں ابھی تک کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کا بڑا زبردست سوال تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئین قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی؟ کہا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں، جبکہ 62(1)(d) ہے کہ اچھے کردار کا مالک اسلامی احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے تو اہل۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے؟
ایک مسلمان صادق و امین کے الفاظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ چیف جسٹس صاحب زبردست، آپ نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے اسلام کی وہ بات کی جو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے۔ عمران خان کے دور میں یہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ بھی یہ بات نہیں کر سکے جو آپ نے کر دی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ صاحب کہلانے کے حقدار ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ آپ صاحب ہیں، اور صاحب اللہ کو بہت پیارا ہے نام، یہ لقب، یہ صاحب اللہ کا عطا کیا ہوا لقب ہے، اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میں صاحب کے گر ہیں، خاصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں۔ آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، اور اللہ آپ کو مزید استقامت دے دین پہ کام کرنے کی، دینداری سے قانون سازی کرنے کی۔ اگر میں کاغذ جمع کراؤں اور کوئی اعتراض کرے یہ اچھے کردار کا نہیں تو مان لوں گا، یہ بھی ایک زبردست بات آپ نے کہی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، تبھی کوئی مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ انتہائی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے چیف جسٹس صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے انتہائی زبردست قسم کا نقطہ اٹھایا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں تبھی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کردار سے متعلق یہ تمام شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی نااہل ہو جاتے۔ بہت خوب، بہت خوب چیف جسٹس صاحب، بہت خوب۔ چیف جسٹس نے مزید کہا، میری رائے میں اصل آئین اور بعد کی ترامیم میں تضاد ہو تو اصل آئین پر انحصار کرنا چاہیے۔ منتخب نمائندوں کی قانون سازی پر انحصار کروں گا، نہ کہ ڈکٹیٹر کی۔ چیف صاحب آپ نے پھر بہت بڑی بات کہہ دی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے تو بالکل قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تشریح کر دی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اولی الامر کی کسی بات سے اختلاف ہو، یعنی اگر وہ کوئی غیر شرعی حکم نامہ جاری کر دے، اسلام کے خلاف کو حکم نامہ جاری کر دے، تو اس کی بات سے انکار کر دو، وہ بات ماننا آپ پر فرض نہیں ہے، اور اس شریعت کے حکم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے وہ مانو، اپنے امیر کی بات، اپنے چیف کی بات ماننا آپ پر اس وقت لازم نہیں۔ جیسے صاحب پھر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکا۔ چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، فارم ہاؤسز، کانات، پلاٹس، خرید و فروخت اور تعمیرات۔ چینل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز نام ہی کافی ہے۔ رابطہ کے لیے بینکرز ٹاؤن، رنگ روڈ، لاہور۔ یہاں ہم آپ سے کچھ اور گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تمام امیدوار جن پر یہ مقدمات بنے اور نااہل ہوئے، تمام عمر نااہلی کے ساتھ ساتھ ان کو مزید بڑی سزا بھی ہونا چاہیے، ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ الیکشن لڑنے کے لیے جھوٹے حلفیہ بیان دیتے ہیں، جھوٹی اسناد پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ
جو جھوٹ کی سیڑھی پہ سوار ہو کے اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں یا اسمبلی میں آتے ہیں اور ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، جن لوگوں کی ابتدا ہی جھوٹ پر ہوگی، جن لوگوں کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوگی، ان سے سچ کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ جھوٹا بندہ کیا قانون بنائے گا؟ سر، چیف جسٹس صاحب، آپ سے میں ڈائریکٹ یہ سوال کر رہا ہوں کہ جھوٹا بندہ کیا قانون بنائے گا، کیا قانون سازی کرے گا؟ کیا اس پہ ایمانداری کا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ بھی اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے کہ مومن جس بل سے ایک بار ڈنگا جائے دوبارہ اس پہ ڈنگ نہیں کھاتا، اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ایسا سوراخ جہاں سے ایک بار ڈنگ لگ جائے اس سوراخ پہ دوبارہ پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ یہ مثال انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج اپنے آپ کا تحفظ چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی واقعات میں ملوث پی ٹی آئی کے نامزد ملزمان جو مفرور اور اشتہاری ہیں، جن میں سے 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک بہت اچھا حکم نامہ جاری کیا۔ ان اشتہاری ملزمان میں مراد سعید، عمر ایوب، زرتاج گل، زبیر نیازی سمیت 51 افراد شامل ہے۔ انسداد دہشت گردی کی جج ابہر گل نے پولیس کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پولیس کا یہ موقف ہے کہ ملزمان نے خود کو روپوش کر رکھا ہے، چھاپے مارے گئے مگر گرفتار نہیں ہوئے۔ عدالت نے قانون کے مطابق اشتہاری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ اشتہاری ہو گئے ہیں، اور اب پولیس کا کام ہے کہ ان کو جیسے اور جہاں سے بھی ہو سکے گرفتار کریں اور ساتھ میں ان کی جائیدادیں ضبط کریں۔ حکم نامہ تو جاری ہو گیا، اس پہ عمل بھی جاری ہو جائے جس سے قانون کی رٹ قائم ہو۔ قانون کی رٹ قائم کرنا ہی اصل کام ہے۔ قانون کی رٹ قائم ہوگی تو معاشرہ پرسکون ہوگا، ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔